دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا درس آپ نے سماعت فرمایا جس میں علم کی فضیلت اور اس کی عظمتوں کا تذکرہ ہوا کہ جس طرح بارش پوری زمین پر اترتی ہے اور اس میں سے اچھی زمینیں پانی سے خود سیراب ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی سیراب کرتی ہیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں علم دین کی مثال زوردار بارش سے دی ہے کہ جیسے وہ ہر جگہ برستی ہے مگر زمین کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا نتیجہ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک زمین عمدہ اور زرخیز ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پانی اپنے اندر جذب کر کے خود فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے خزانے اگل دیتی ہے، سبزیاں، گلے، اناج پیدا کرتی ہے جو سب کی خوراک ہوتی ہے، سب اس سے استفادات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی حال ایسے افراد کا ہے جو دین قبول کر کے اسے سیکھ کر دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ اور دوسری زمین وہ ہے جو پانی جمع کر لیتی ہے، کچھ اگاتی نہیں مگر اس جمع شدہ پانی سے دوسروں کو طرح طرح کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو دین قبول کر کے دین سیکھتے ہیں مگر کما حقہ اس پر عمل نہیں کرتے، مگر اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یا تو اس سے مراد وہ محدثین ہیں جو حدیث تو یاد کرتے ہیں مگر تفقہ ان کے پاس نہیں ہوتا، پھر ان سے حدیثیں فقہا لیتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اور تیسری زمین جو پانی بھی قبول نہیں کرتی، بنجر ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، نہ خود فائدہ نہ دوسرے کو فائدہ، تو یہ حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی اس پر کوئی توجہ دی ہے۔ چلیے اب اگلا باب رفع العلم و ظہور الجہل، یہ باب ہے علم کے اٹھ جانے اور جہالت کے ظاہر ہونے کے بیان میں۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا، اس باب میں جو باندھا ہے وہ کیا ہے؟ علم کے اٹھ جانے کا بیان اور جہالت کے ظاہر ہونے کا بیان۔ اس تعلق سے حضرت ربیعہ سے ایک تعلیق نقل فرمائی، وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ ربیعہ نے کہا کہ جس کے پاس کچھ بھی علم ہو اسے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ربیعہ بن عبد الرحمن مدنی تابعی ہیں، ان کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ جس کے پاس قرآن، حدیث، تفسیر و فقہ کا تھوڑا سا بھی علم ہو اسے چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، بے فیض نہ رہے اور علم کے وقار کو محفوظ رکھے، اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے۔ جو لوگ علماء کی عزت نہ کرتے ہوں، علم کی عزت نہ کرتے ہوں، ان کے پاس نہ جائے اور نہ اہلوں کو علم دین نہ سکھائے۔ یہ ہے جس کے پاس علم ہو خود کو وہ ضائع نہ کرے۔ تو صاحب علم کو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، کہیں آنے جانے میں، گفتگو میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے تو اپنے گفتگو کے معیار کو باقی رکھے، جس کے پاس جا رہا ہے اپنی عزت و وقار کو سامنے رکھے۔ صاحب علم کی جو عظمت ہوتی ہے یہ نہیں کہ اب وہ کسی سے بھی بات کرے اور اپنے عالمانہ وقار سے اتر جائے اور عجب انداز میں جاہلانہ ایسی گفتگو، ایسے عمل، ایسے کردار اپنائے جس سے جہالت کی بو آتی ہو، تو یہ صاحب علم کے لیے مناسب نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے اندر علم کی قدر نہ ہو، علماء کی قدر نہ ہو،
اور جہاں سمجھے کہ یہاں ذلت و رسوائی ہوگی وہاں نہ جائے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے علم سکھانے کی بھی، ان کو علم بھی سکھانے مت جائے۔ چلیے اب حدیث پاک جو اس باب میں باندھا، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاج عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشتراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا۔ امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمران بن میسرہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے وہ روایت کرتے ہیں ابو تیاج سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، اشراط الساعہ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرفع العلم کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل اور جہالت بڑھ جائے گی، تشرب الخمر اور شراب زیادہ پی جائے گی، ویظہر الزنا اور زنا زیادہ ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ اگلی حدیث امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کی حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، قال انہوں نے فرمایا لأحدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی بیان نہ کرے گا، کیونکہ اکابرین بڑے صحابہ انتقال کر گئے، یہی بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایک حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی تم کو نہ بیان کرے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول فرماتے ہوئے ان من اشراط الساعة ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ علم ختم ہو جائے گا، جہالت غالب ہوگی، جہالت غالب ہوگی، ویظہر الزنا اور زنا عام ہوگا، وتکثر النساء عورتیں کثرت سے ہوں گی، ویقل الرجال اور مرد کم ہو جائیں گے، حتی یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، یعنی عورت کی کثرت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگہبان صرف ایک مرد ہوگا، 50 عورتوں کا نگہبان صرف ایک مرد ہوگا۔ علم اٹھ جائے گا، قیامت کی نشانیاں بیان کی، علم اٹھا لیا جائے گا، اس کی جگہ جہالت لے لے گی، شراب پی جائے گی، زنا پھیل جائے گا۔ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب کہ ایسا نہیں کہ یہ قیامت کی 5 ہی نشانیاں ہیں، اور بھی نشانیاں ہیں، مگر یہ 5 اہم ہیں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے درس اصلاح عقائد و اعمال میں کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ سینوں سے علم اٹھ جائے گا، علماء موجود ہوں گے مگر علم نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء تو ہوں گے مگر جو علم کی روح، جو اصل تفقہ اور اصل روح علم ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں رہے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ رکھنے والے علماء موجود نہیں ہوں گے، اس کی جہالت لے لے گی۔ تو یہ 5 نشانیاں بہت اہم ہیں، اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ دیکھیے، دین و دنیا کی درستگی انہی 5 چیزوں پر مبنی ہے، دین، عقل، نفس، دین، عقل، نفس، نسب اور مال، یہ 5 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، اور یہ 5 ان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت، علم کا اٹھ جانا اور جہالت دین کو برباد کر دیتا ہے، شراب عقل اور مال کو، مردوں کی قلت نفس کو، زنا نسب اور مال کو،
اسی لیے ان پانچوں کو خصوصیت سے یہاں پر ذکر فرمایا. اور ہم نے یہ بتا دیا کہ رفع علم سے مراد علماء یہ نہیں ہے کہ علماء ہوں گے اور ان کے سینوں سے مٹا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ علماء باقی نہ رہیں گے. اب یہ کہ جو علماء کا شمار کیا جائے گا وہ کہنے کے لیے ہوگا، روح علم ان کے اندر موجود نہیں رہے گا. چلیے آج یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني لیث قال حدثني عقیل ابن شہاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عفیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عقیل نے، وہ روایت کرتے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے کہ بے شک ابن عمر نے ان سے کہا کہ میں نے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما انا نائم. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ سرکار فرماتے ہیں بینما انا نائم، کہ سرکار نے فرمایا میں سو رہا تھا. اوتیت بقدح لبن فشربت، تو مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، تو میں نے اس سے پیا حتی انی ارى الريع يخرج فی اظفاری. میں سو رہا تھا، مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اتنا پیا کہ آسودگی یعنی سیرابی، بس پیٹ بھر گیا، آسودگی ناخون سے نکلنے لگی. ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا جوٹھا عمر بن خطاب کو دیا. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العلم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ سرکار نے فرمایا علم. اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. تو دودھ کی تعبیر علم سے، یہاں پر اولتہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولتہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ اس کے معنی ہوتا ہے کہ معنی ظاہر سے، تعبیر کا معنی ہوتا ہے کلام کو ظاہری معنی سے پھیر کر خفی معنی پر عمل کرنے کو تعبیر کہتے ہیں، اور اسی کی فرع ہے خواب کی تعبیر، اور یہاں پر یہی مراد ہے. سرکار نے فرمایا مجھے دودھ دیا گیا، میں اتنا پیا کہ سیراب ہو گیا، سیرابی میرے ناخون سے بہنے لگی، پھر میں نے جو بچا ہوا تھا اسے عمر بن خطاب کو دیا. تعبیر کیا فرمایا؟ علم. تو دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ کی سرکار نے. مناسبت کیا ہے دودھ اور علم میں؟ اس لیے کہ دونوں کا میں نفع بہت زیادہ ہے، بہت مفید ہوتے ہیں. دودھ انسان کی بہترین غذا ہے اور بدن کے لیے طاقتور ہے، بھوک اور پیاس دونوں کو مٹاتا ہے. اور علم سے دین و دنیا سنورتی ہے، اور علم کی غذا ہے نا، اور علم روح کی غذا ہے. دین و دنیا بھی سنورتی ہے اور علم روح کی بھی غذا ہے اور اس کو طاقت دیتی ہے. مزید اس حدیث پاک سے علم کی فضیلت ثابت ہوئی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا فرمایا؟ عطا کردہ فضل مبارکہ. علم کی فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عطا کردہ فضل مبارکہ ہے. تو سرکار کا عطا کردہ فضلہ یعنی جو آپ کے جھوٹا جو بچا، یہ آپ کا عطا کردہ ہے. تو علم مشکات نبوت سے نکلتا ہے، تو سرکار کی عطا ہے، اس لیے علم بڑی افضل چیز ہے. چلیے، اس لیے علم کو سیکھنا چاہیے. اگلی حدیث باب الفتیہ وهو واقف علی ظہر الدابۃ او غیرہا. یہ باب ہے فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا، پوچھنا اس حال میں کہ وہ
فتویٰ دینے والا فقیہ جانور کے پیٹھ پر کھڑا بیٹھا ہو یا اس کے علاوہ کسی اونچی جگہ پر۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عیسیٰ ابن طلحہ بن عبید اللہ عن عبداللہ ابن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس یسألونہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کے سامنے، یسألونہ لوگ ان سے سوال کرتے، فجاءہ رجل تو ایک شخص ان کے پاس آیا، فقال تو اس نے کہا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہ ہوا تو میں نے ذبح سے پہلے، قربانی سے پہلے حلق کروا لیا، بال چھلوا لیے۔ قال اذبح ولا حرج، سرکار نے فرمایا ذبح کرو کوئی حرج نہیں۔ فقال لم اشعر، فجاء آخر دوسرا شخص آیا، فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، تو اس نے کہا کہ مجھے، دوسرے نے کہا کہ مجھے پتہ نہ چلا، میں نے رمی سے پہلے جو ہے نہر کر دیا، قربانی دے دی۔ قال ارم ولا حرج، فرمایا کہ رمی کر کوئی حرج نہیں۔ قال راوی فرماتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فما سئل نبی عن شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا گیا کسی چیز کے بارے میں جو پہلے کیا گیا ہو یا بعد میں کیا گیا ہو، مگر یہ کہ سرکار نے فرمایا کرو کوئی حرج نہیں، کرو کوئی حرج نہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار جب جو ہے سواری پر سوار تھے تو باب سے یوں مناسبت ہوئی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج کے ارکان میں ترتیب ضروری ہے، مگر یہ حدیث مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ اس میں تو ترتیب یہ کی ترتیب پلٹ دی ہے نا، قربانی سے پہلے حلق کروا دیا، جبکہ اس کو حلق قربانی کے بعد ہونا چاہیے، اور ایسے ہی رمی سے پہلے جو ہے قربانی نہیں اس کے بعد ہونا چاہیے، تو یہاں رمی پہلے کر دی، قربانی پہلے جو ہے رمی کے بعد ہونا چاہیے تھا، تو یہاں تو قربانی رمی سے پہلے کر دی، تو یہ ترتیب بدل گئی اور سرکار نے کہا کوئی حرج نہیں۔ اس سے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے استدلال یہ کیا کہ دیکھیے حج کے ارکان میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب ضروری ہے، اس حدیث پاک سے استدلال مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ کوئی حج ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حج نہیں ہوگا، البتہ جو ہے دم واجب ہوگا اس کے اوپر۔ اگر کسی نے ترتیب بدل دی تو حج تو ہو جائے گا، سرکار نے کہا کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے ثابت نہیں ہوتا کہ دم دینا لازم نہیں ہوا، دم کا حکم دیا ہوگا اور وہ صحابہ کو حج ہو گیا، یہ مت سمجھو کہ تمہارا حج نہیں ہوا، حج کرو، بقیہ ارکان ادا کرو، اگرچہ ترتیب نہیں ملحوظ رکھی، تمہیں نہیں معلوم تھا، حج کرو، تمہارا حج ادا ہو جائے گا، مگر تمہیں دم دینا ہوگا، لہذا اس حدیث سے استدلال تام نہیں ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث، باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، یہ باب ہے جس نے سوال کا جواب دیا ہاتھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے۔ امام بخاری اپنی سند سے فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ سے پوچھا گیا ان کے حجۃ الوداع کے موقع پر، فقال تو کہا پوچھنے والے نے ذبحت قبل ان ارمیہ، قال فاوما بیدہ قال ولا حرج، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا جو ہے کرو کوئی حرج نہیں۔ وقال حلقت قبل ان اذبح، کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے حلق کروا لیا ذبح سے پہلے، فاوما بیدہ ولا حرج، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کوئی حرج نہیں۔ تو دیکھو باب کیا تھا کہ سوال کیا گیا، جواب کوئی سر کے اشارے سے اور ہاتھ کے اشارے سے، اگر کوئی سوال کرے تو کیا مفتی یا فقیہ عالم
سر کے اشارے سے ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے تو یہ باب باندھا اور حدیث دلیل میں یہ حدیث پیش کی کہ ہاں دے سکتا ہے۔ چلیے اگلی حدیث، امام بخاری فرماتے حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا حنظلہ عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتنة ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی حنظلہ نے، اور روایت کرتے سالم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو ہریرہ سے، اور روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت پھیل جائے گی، کثرت سے ہو جائے گی، والفتنہ، اور فتنے زیادہ ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہو جائے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ اب حرج کا کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ فقال ہاکت بیدہ، سرکار نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے کیا۔ اب ہاتھ کے اشارے سے کیا، اس کو سمجھا رہے ہیں، فحرکہا، سرکار نے ہاتھ کو یوں ہی حرکت دی، کانہ یرید القتل، گویا کہ سرکار بتا رہے تھے قتل مراد لے رہے تھے۔ حرج سے سرکار کیا مراد لے رہے تھے؟ قتل، یعنی ہاتھ کے اشارے سے جب صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے تو سرکار نے ہاتھ کو یوں حرکت کی جس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ سرکار حرج سے قتل مراد لے رہے تھے، یعنی قتل جو ہے زیادہ ہونے لگے گا، لوگ ایک دوسرے کو زیادہ قتل کرنے لگیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چلیے اب چونکہ حرج کے معنی جو ہے خلط ملط ہو جانا ہے، یہاں پر مجازن قتل مراد ہے، حرج کے معنی فتنے اختلاط کے ہیں، تو صحابہ کو شبہ ہوا کہ کیا مراد ہے، اس لیے پوچھا کہ حرج کا کیا مطلب ہے۔ چلیے اس حدیث پاک، یہ بھی حدیث پاک باب سے مطابق ہے کہ سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا۔ اگلی حدیث اس باب کی، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، اور روایت کرتے فاطمہ سے، اور روایت کرتے اسماء سے، انہوں نے کہا آتیت عائشہ وہی تصلی، میں عائشہ کے پاس، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہی تصلی، اور عائشہ کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فقلت ما شان الناس، میں نے پوچھا لوگوں کا یہ کیا حال ہے؟ فاشارت الی السماء فاذا الناس قیام، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال سبحان اللہ، قلت آیۃ، حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، میں نے پھر پوچھا کوئی نشانی ہے؟ فاشارت براسی اے نعم، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے، انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا، سر سے اشارہ کیا، کیا؟ اے نعم، یعنی ہاں۔ فقمت حتی علانی الغشی، اس کے بعد میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، فقمت للصلاۃ، تو میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ اتنی دیر تک کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ فجعلت اصب علی راس الماء، اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ فحمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فحمد اللہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فحمد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَثْنَى عَلَيْهِ، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، ثم قال، فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیت فی مقامی ھذا، پھر میرے نبی نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیت فی مقامی ھذا، جو بھی چیز مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی، ما من شیء لم اکن اریتہ، جو بھی چیز مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی، الا رأیت فی مقامی ھذا، ان سب کو میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتی الجنۃ والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، پھر مجھے وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنے قبروں میں آزمائے جاؤ گے، مثلا و قریبا،
پھر میری طرف وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں جو ہے آزمائے جاؤ گے. مثل او قریبا لا ادری ایو ذالک قالت اسما. تم لوگ اپنے قبروں میں آزمائے جاؤ گے مسیح دجال کے فتنے کے قریب یا مسیح دجال کے فتنے کے مثل. مجھے یاد نہیں، لا ادری مجھے یاد نہیں، ماذا قالت اسما، اسما نے کیا کہا، ایو ذالک قالت لا ادری ایو ذالک قالت اسماء، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اسما نے ان دونوں میں سے کیا کہا. مثل فتنۃ الدجال کہا یا قریب فتنۃ الدجال کہا، مثل فتنۃ مسیح الدجال کہا یا قریب فتنۃ المسیح الدجال کہا. دونوں میں سے کون سا لفظ کہا، مثل کہا یا قریب کہا، یہ یاد نہیں ہے. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ تو دجال کے فتنے سے پہلے تم اپنے قبروں میں آزمائے جاؤ گے. چلیے، یقال کہا جائے گا، پوچھا جائے گا قبروں میں، کیا ما علمک بہذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا جانتے ہو. فاما المؤمن اب المؤمن فاما المؤمن اب المؤمن لا ادری ایہما قالت اسما. پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو مومن یا موقن یاد نہیں رہا کہ اسما نے کیا کہا، مومن کہا یا موقن کہا، یہ یاد نہیں رہا. تو رہا مومن یا موقن کہے گا یہ محمد ہیں، فیقول تم کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ ہوا محمد ثلاثا. تو مومن یا موقن کہے گا یہ محمد ہیں، رسول اللہ ہیں، ہمارے پاس معجزات اور ہدایات لے کر آئے، تشریف لائے، ہم نے ان کا پیغام قبول کیا، ان کی پیروی کی، یہ محمد ہیں. 3 بار یہی کہے گا، ہوا محمد ثلاثا، 3 بار یہی کہے گا. وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد اللہ کے رسول ہے، جاءنا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس معجزات اور دلیلیں لے کر کے آئے، پیغام لے کر کے آئے. فاجبناہ، تو ہم نے ان کا پیغام قبول کیا، واتبعناہ، اور ان کی پیروی کی. وہ محمد، وہ محمد ہے. کتنی بار کہے گا؟ ثلاثا، 3 مرتبہ. فیقول نم صالحا، اسے کہا جائے گا آرام سے سو جا. قد علمنا ان کنت لموقنا به، ہم جانتے تھے، سو جا آرام سے، ہم جانتے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء. رہا منافق یا مرتاب، نہیں مجھے یاد رہا کہ اسما نے ان دونوں میں سے کیا کہا، منافق کا یا مرتاب کا، یہ مجھے یاد نہیں رہا. فیقول، تو کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا، وہی میں بھی کہتا تھا، وہی میں بھی کہتا تھا. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کے اصل راوی ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہیں ذات الناطقین کہتے ہیں. حوالی رسول حضرت زبیر ابن عوام کی زوجہ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ماجدہ ہیں. جب ہجرت کر رہے تھے سرکار تو یہ بھی حضرت سرکار کے ساتھ تھیں، سرکار کے ساتھ تھیں. توشہ جو لے جا رہے تھے، باندھنے کے لیے کپڑا نہ ملا تو انہوں نے اپنے کمر میں جو پہلے عورتیں پٹوکا باندھتی تھی، کپڑا بڑا سا، اس کو پھاڑ کر ایک حصے میں توشہ باندھا. تو اس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات الناطقین کا خطاب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تجھے اس کے بدلے میں 2 نطاق جنت میں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سرکار کے ہجرت کے بعد آپ نے ہجرت کی اور یہ آدھے راستے تک گئی تھی راستہ دکھاتے ہوئے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہجرت کی اور اس وقت حمل سے تھی، قبا پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. حضرت اسما بڑی ہی ذہین، بہادر، ہمت والی، استقامت والی خاتون تھیں. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ جو ہے آپ کی جب جنگ ہوئی حجاج بن یوسف سے، اس وقت عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ جو ہے حکمراں تھا اس دور میں. چنانچہ حجاج بن یوسف سے جب جنگ ہوئی
اور آپ کے سارے ساتھی حجاج کی طرف مل گئے۔ حجاج نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ نمبر 1، یا تو کہیں چلے جاؤ یا پھر ہتھیار ڈال دو، تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر عبد الملک کے پاس لے چلیں گے، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 چیزیں تھیں، کہیں چلے جاؤ یا ہتھیار ڈال دو، تمہیں قیدی بنا کر عبد الملک کے پاس لے جائیں گے، نمبر 2، نمبر 3 لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت اسما جو ان کی والدہ ہیں ان سے مشورہ لیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ آخر وقت تک لڑو۔ چنانچہ کفن لیا، دھونی دی، خوشبو لگا کر حضرت عبداللہ کو پہنایا، مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے اور حجاج نے ان کے لاش مبارک کو سولی پر چڑھا دیا، تو آپ اپنے لخت جگر کے لاشے پر تشریف لائیں اور فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ شہسوار سواری سے اترے۔ اللہ اکبر! اتنے دردناک بیٹے کی لاش اور منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ حجاج نے بلوایا کہ اسما ادھر آؤ، آپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہا سیدھی طرح آ جاؤ ورنہ بال پکڑ کر گھسیٹوا کر منگاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت اسما شیر دل خاتون نے کہا بخدا اس کے پاس نہیں جاؤں گی جب تک کہ وہ بال پکڑوا کر نہ گھسیٹوائے۔ اس کے بعد حجاج خود آیا اور کہا تو نے دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ سوچئے، ایک صحابی رسول کو شہید کرواتا ہے مردود اور کہتا ہے کہ اللہ کا دشمن۔ حضرت اسما نے کہا میں نے دیکھا۔ حضرت اسما نے کہا میں نے دیکھا تو نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو انہیں تان کے طور پر ابن و ذات الناطقین کہتا ہے، سن میں ذات الناطقین ہوں۔ ایک میرا وہ نطاق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر کا کھانا لے جاتی تھی، اور ایک وہ جو ہر عورت کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک سفاک ہوگا۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھا، اور سفاک جو سرکار نے کہا تھا وہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمت والی جرات والی خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت اسما آئیں اور حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھیں، دیکھا لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تھا، سرکار نے لوگوں کو نماز کسوف ادا کرنے کی ندا دلوائی، صحابہ کرام جمع ہو گئے، سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ہمارے نبی نے پڑھائی۔ اسی درمیان میں حضرت اسما حضرت عائشہ سے ملاقات کے لیے آئیں، سب لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی نماز میں، پوچھا کیا بات ہے؟ ام المومنین نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ سورج گرہن ہے، اس لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت اسما بھی نماز میں شریک ہو گئی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں بڑا لمبا قیام فرمایا تھا۔ حضرت اسما پر گرمی اور دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے بار بار اپنے سر پر پانی ڈالا کہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا جن جن چیزوں کو میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا سب کے سب کو اسی جگہ سے مجھے دکھا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ جس طرح دجال کے ذریعہ تمہارے ایمان پر ثبات قدمی کی آزمائش ہوگی، اسی کے قریب قریب امتحان ہوگا، تم سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ مومن صحیح جواب دے گا اور منافق کہے گا کہ لوگوں کو میں نے کچھ کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی، 100 سال کی عمر پائی تھی، مگر نہ ایک دانت گرا تھا، نہ دماغی توازن میں کوئی فرق آیا تھا، نہ بینائی زائل ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! چلیے خیر، اب یہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اب تک جو کچھ نہیں میں نے دیکھا تھا سب میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع ما کان و ما یکون کو دیکھا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ لفظ ہے ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار۔ اب تک میں نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا، جن جن چیزوں کو بھی نہیں دیکھا تھا، ان سب کو آج میں نے اس جگہ سے دیکھ لیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دیکھنا صرف نیچے کی دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ عالم بالا کے لیے بھی تھا۔ نیچے کی دنیا کے ساتھ خاص نہیں، عالم بالا بھی
تمام موجودات جب دیکھا تو موجودات میں عالم بالا بھی شامل ہے، جنت اور دوزخ میں جانے والوں کی بالتفصیل آپ نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا، اس حدیث پاک سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث پر نص صریح ہے۔ اب چاہے یہ دیکھنا نظروں سے ہو، بصری ہو، چاہے رویت قلبی ہو، چاہے علم مراد لیا جائے، کچھ بھی مراد لو۔ اگر آپ کو کہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں دل کا دیکھنا تھا، اگر آپ کو نہیں ہے تو علم ہے، تو چاہے علم مانو، چاہے رویت قلبی مراد لو، چاہے رویت بصری مراد لو، ہر تقدیر پر جمیع ما کان و ما یکون کے علم کا حصول اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ یہاں حدیث پاک میں ما من شیئن ہے، اور شیئن علم عقائد پڑھنے والے جب شرع عقائد پڑھیں گے تو انہیں ملے گا کہ شے شرع عقائد میں فرمایا الشیء عندنا هو الموجود، شے ہمارے نزدیک موجود کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ما من شیئن، اس لیے شے تمام موجودات کو عام ہے، اور ما یہ نفی ہے، ما من شیئن تو شے موجود ہر موجود کو شامل، اور یہ نکرہ ہے، اور نکرہ نفی کے تحت داخل ہے، ما من شیئن تو نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو عموم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہوا کہ ہر وہ موجود جو میں نے اب تک نہیں دیکھی تھی سب دیکھ لیا ہے۔ اور یہ یہاں پر شے ما من شیئن میں یہ عام العام ہے، یعنی عام سے بھی بڑھ کر عام ہے، اور تحت نفی واقع ہے، اس لیے عموم کا فائدہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں، تمام موجودات چاہے ماضی میں ہوں، چاہے موجودہ ہوں، چاہے آئندہ ہوں، سب کو عام ہے، سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اور چونکہ شے کے عموم میں اللہ رب العزت کی ذات بھی داخل ہے، کیوں؟ علامہ عینی، علامہ بدر الدین محمود عینی شارح بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعم اذ الشیء یتناولہ والعقل لا یمنعہ والعرف لا یقتضی اخراجہ، اس عموم میں باری تعالیٰ کا مشاہدہ بھی شامل ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہاں اس لیے کہ شے بمعنی موجود باری تعالیٰ کو بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی شامل ہے، شے بمعنی موجود، وجود، ثبوت، کون، یہ سب شے، موجود، وجود، کون، یہ سب ایک معنی میں ہیں۔ تو شے بمعنی موجود یہ وجود ذاتی باری تعالیٰ کو بھی شامل ہے کہ وہ موجود ہے، تو اس شے کے ما من شیئن میں ذات باری تعالیٰ بھی داخل ہے، ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ بھی داخل ہے، اور یہ عقلاً محال نہیں، اور عرفاً ذات باری تعالیٰ کو اس عموم میں داخل نہ ماننے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہاں اتنا عموم ہے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ بھی داخل ہے تو جمیع ما کان و ما یکون کا دیکھنا بدرجہ اولا داخل ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے یہ ساری چیزیں یہاں پر واضح ہوتی ہیں، یہ حدیث نص صریح ہے۔ اور اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سورج گرہن کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جماعت کے ساتھ یہ مشروع ہے۔ سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، خطبے کی ابتدا میں حمد و ثنا ہونا چاہیے، اور نماز میں اگر ضرورت پڑے تو اشارہ جائز ہے، جبکہ اتنا نہ ہو کہ ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے۔ ایک حد تک اشارے کی اجازت ہے جتنے کی ضرورت ہو، جب تک بے ہوشی طاری نہ ہو جائے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کہ جنت جہنم دونوں موجود ہیں، مخلوق ہیں۔ نیز یہ کہ نماز میں عورتوں کا بلا کو کسی ضرورت کے لیے بھی بلند آواز سے تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سننے والی عورت ہو تو بول سکتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ عز و جل کو ہمارے نبی نے بیداری کی حالت میں دیکھا، اور یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوں۔ اب اس کے بعد حدیث پاک ہے، باب ہے باب و تحدیث النبی صلی اللہ تعالی، باب و تحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم، ہے نا؟ تو یہ باب اور یہ حدیث اس سے پیچھے گزر چکی ہے، لہذا مزید یہاں پر اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پیچھے شرکت کی ہوگی، اور نہیں تو جو ہے چینل پر اسے سماعت کر لیں۔ آج کا درس بس یہیں تک۔ آج اللہ رب العزت دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔